تو یہ صلح کی باتیں کرنے والے، یہ سچ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے والے اور اپنے آپ کو سویلائز ثابت کرنے والے، یہ واضح ہو گیا کہ یہ جھوٹے بھی سب سے بڑے ہیں۔ اب دیکھیں ٹرمپ نے 3 دن پہلے کیا کہا، میں 2 ہفتے بعد سوچوں گا حملے کا، اور جھوٹ بول دیا۔ میں نے یہ بات اس وقت بھی کی تھی، جو ہمارے ایک میں نے عرض کیا تھا کہ بہاولپور کے ایک بڑی اچھے شخصیت ہیں جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو بہت اچھے بیانات ان کے آتے رہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں جاوید صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپرچونٹی ہے ٹرمپ جیسا شخص، اس سے دنیا فائدہ اٹھائے۔ تو میں نے اس وقت بھی ان کی خدمت میں ایک ویڈیو پیغام بھیجا تھا، وہ میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ دیکھیں کہ یہ شخص عنقریب ثابت بھی ہوگا، ابھی بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عنقریب ثابت ہوگا یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اور یہ عذاب ہے، یہ فرصت نہیں ہے، یہ عنقریب امریکہ کے لیے بھی عذاب بن جائے گا، پوری دنیا کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، ان کے کوئی معاہدوں کی ویلیو نہیں ہے، یہ معاہدے توڑتے ہیں، کیونکہ طاغوت ہے نا، ان کی کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں صلح کی بات کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں یہ ایران نے جو ایک چیز ثابت کر دی کہ واقعا حقیقت میں صلح اور امن چاہنے والی قوم ہے، اور حسینی ہے، امن پسند ہیں۔ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کی سب سے جو زیادہ خوبصورتی میں نے محسوس کی ہے نا، وہ یہ کہ ملائمت ہے، نرمی ہے اس مکتب کے اندر۔ اور یہ جو ہمارے بعض شیعہ حضرات، رسوماتی شیعہ، بعض ایسے کام کرتے ہیں کہ جو مکتب کے ساتھ سازگار نہیں ہے، جیسے زنجیر مارنے، چھریاں مارنی، تلواریں سر میں مارنی، بہت سارے شیعہ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ مکتب اہل بیت کو جس نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہے نا سیرت اہل بیت کو، اس کو پتہ ہے یہ کام سیرت اہل بیت کے ساتھ جڑتا ہی نہیں ہے۔ ان کے اہل بیت کے مکتب میں تو بہت نرمی ہے، ملائمت ہے، آمن کی بات، یعنی دشمن اپنی دشمنی کر رہا ہے، یہاں سے نرمی کا پیغام جا رہا ہے۔ یہ پوری تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک سمجھایا، شمر کو سمجھایا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ملجم کو کہا، اپنے دوستوں کو کہا، عزیزوں اپنے بچوں کو کہا کہ ابن ملجم کو جو میرے لیے پانی آیا، دودھ آیا، اس کو پلاؤ، شربت اس کو پلاؤ، اور کہا اس کو میرے بعد اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے بدلہ جو بنتا ہے اس کا وہ میں لوں گا بدلہ، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو 1000 بھی اس کو مارنی ہے، اس سے زیادہ نہیں مارنا۔ یعنی اتنے نرم اور اتنا خوبصورت مکتب، اس کے اندر ایسا کام کرنا جو خشن ہو، جس میں تشدد والی نشانی ہو، یا سختی نظر آ رہی ہو، یا وحشی پنا نظر آ رہا ہو، اس چیز کا مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی جذباتی یا وحشی نہیں ہے، قوم نہیں ہے، اور جن کو مانتے ہیں وہ بھی عظیم ہیں، ہم بھی عظیم ہیں، یہ ثابت کیے۔ مثلا آپ دیکھیں نا پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں جو واقعات ہوئے ہیں، مذہبیوں نے جو کیے ہیں، مثلا وہ سری لنکا کا مینیجر تھا، اس کو کس طریقے سے روڈ کے اوپر مارا، اس کی لاش کو پامال کیا، یہ وحشی پنا ہے، وحشی ہونا ثابت ہوا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے لوگوں کے کرنے، جلانا لوگوں کو، جو جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، پیغمبر کا حکم ہے کہ جانور کو بھی آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے اور جلا نہیں سکتے، یہ کیا انہوں نے انسانوں کے ساتھ جذباتی ہو کے، جذبات جب اوور کنٹرول ہیں۔ یہ ایران نے ثابت کیا کہ انقلاب کی بنیاد عقلانیت ہے، عقل ہے، شعور ہے، اور ہم ہر سٹیپ عقلانیت اور صلح کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں ابھی حملہ رات کو جو حملہ کیا، کتنا ناپ تول کے حملہ کیا، کتنا دنیا تک ایک پیغام پہنچایا کہ ہم عزت والے بھی ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم خون بہانے والے نہیں ہیں، ہم ایسے ہی نہیں کسی کو مار دیں جس کو دل کرے مار دیا نہ۔ آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں امریکی اور اسرائیلی، انہوں نے مثلا بہت سارے، جب پہلا حملہ اسرائیل نے کیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے ٹارگٹ کیے ہیں، کمانڈرز ٹارگٹ کیے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی انہوں نے شخصیات کو قتل کیا، وہ جو اپنے گھروں میں تھے، بلڈنگز میں، عام بلڈنگ میں تھے، وہاں پہ عام لوگ مرے، 60 لوگ قتل ہوئے ایک بلڈنگ ایران کے اندر، اور کہا کہ ہم نے ایک خاص شخصیت کو ٹارگٹ کیا، صرف بڑی ٹیکنیک ہم نے استعمال کی۔ کہاں آپ دیکھیں ان کو کس طریقے سے مارا ہے، یعنی صرف ان کو ٹارگٹ نہیں کہ پوری بلڈنگ کو اڑا دی۔ یہ وحشی ہے، سید حسن نصر اللہ کو قتل کرنے کے لیے پوری بلڈنگ اڑا دی۔ تو یہ ظالم ہیں، یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، نیتن یاہو جیسے جو ہاسپٹلز میں بچوں کو نہیں چھوڑتے۔
تو اب یہاں سے یہ بہت بڑا پیغام ہے، صلح ہے اسلام میں، یعنی نرمی ہے اسلام میں، اسلام صلح چاہتا ہے، اسلام جنگ نہیں چاہتا، مگر جہاں پہ مجبوری بن جائے، جہاں پہ دفاع عزت کا مسئلہ ہو، وہاں پہ اسلام پھر اپنی بات کرتا ہے، اور وہاں پہ مولا علی علیہ السلام میدان میں آتے تھے، وہاں پہ پھر مرحب اور انتر کو گرانا ہوتا تھا۔ دیکھیں ایک اور نقطہ بڑا جو مہم ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ مغربی تمدن کا افول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یعنی تنزل، نیچے گرنا۔ مغربی تمدن کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے ہم امن پسند ہیں، ہم انسانوں کو ان کے حقوق دلوانے والے ہیں، اور آؤ ہم سے سیکھو جینا کیسے ہے۔ آپ دیکھیں یہ کرمینل ثابت ہوئے ہیں، نیتھین یا کرمینل، اس کی یہ سارے پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی بدترین لوگ، دہشت گرد لوگ، ٹیررسٹ، نیتھین یا خاص طور پہ، اور اس کے پیچھے یہ سارے کھڑے ہوئے، بچے قتل ہو رہے، سارا کچھ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ان لوگوں نے کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افول ہے، وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے، ان کے نظام کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے، ان کے حقوق بشر کے چیپٹر کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے، اور وہ دنیا کو یہ سمجھتے تھے کہ مغرب ہی آج دنیا کو پھیلا دے سکتا ہے اور آسانیاں فراہم کر سکتا ہے اور کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ آج ان میں سے ایک بڑی تعداد یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ افول کر چکے ہیں، یہ وہ نہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو انہوں نے پڑھایا ہے بالکل اس کے خلاف چلیں۔ اور امریکہ کے اندر جو ایک مخالفت ہوئی ہے یونیورسٹیز کے اندر، اس میں بھی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگ ہمیں ہیومن رائٹس پڑھاتے ہو، خود کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں حقوق بشر پڑھا کے انسان کی جان کی قیمت، یہ فلاں فلاں فلاں، مسلمانوں کو تم دہشت گرد ثابت کرتے ہو، اور خود آپ دیکھو کہاں پہنچے ہوئے، خود کیا کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ جب دیکھیں، جب سنجیدہ لوگ، معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ جب اس نظام اور اس تمدن سے نفرت کریں گے تو یہ اس کا افول ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم مطلب ہمیں سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ آپ عالمی اداروں کی حالت دیکھیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے ویسے ہی، لیکن ایک وہ مغربی دنیا جو اپنے آپ کو حقوق بشر کا دائی اور صلح کا دائی کہتی ہے، عالمی اداروں نے کیا کیا ہے، کیا رول پلے کیا ہے۔ اچھا پھر عالمی اداروں کو آپ چھوڑ کے مسلمان عالمی ادارے جو ہیں، مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، OIC وغیرہ، انہوں نے کیا کیا، کیا ان کی کوئی حکمت عملی پیش سامنے آئی، کون سا انہوں نے ایسا رول پیش کیا؟ اگر ایران، کون سا ان کا رول، کیسا ان کا رول تھا، آپ دیکھ لیں کہ اگر ایران بھرپور جواب نہ دیتا اور اسرائیل کو مارنا پڑتی، اور خدا نہ خواستہ ایران کو زیادہ نقصان ہو جاتا اور پلڑا اس کا اسرائیل کا بھاری ہوتا، تو انہوں نے تو خوش ہونا تھا ساروں نے، یا OIC میں جو بیٹھنے والے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں ایران ختم ہو۔ ان میں سے ایک بڑے عرب تو سارے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوں، اور ترکی بھی منافقت کر رہا ہے، ترکی کا بالکل، ترکی آپ کو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، اسرائیل کے ساتھ اس کے اس وقت سے تعلقات ہیں جب سے اسرائیل بنا ہے، ہر لحاظ سے اس کے ریلیشنز ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، اس کے بعد جو سیاحتی تعلقات ہیں، جتنی قسم کے آپس میں کاروبار، بزنس، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ مسلمان ممالک، وہ تو چاہتے ہیں ایران ختم ہو، تو اب انہوں نے اکٹ کیا، لیکن کیا نتیجہ؟ کچھ بھی نہیں اس کا۔ یہ سارے ادارے یعنی مفاد پرست طاقتوں کے غلام، اور یہ چودھری جو ہے اس کے انڈر ہیں۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے ادارے بنا کے کیا تم لوگ، اتنے لوگ اندر تم لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، اور اتنے اموال خرچ ہوتے ہیں، کیا کیا تم لوگوں نے عالمی اداروں۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ یہ جو ہم مثال دیتے ہیں نا چودھری کا مرغے والی، یہ بڑی زبردست مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت جو سیاست بھی چل رہی ہوتی ہے، پنڈوں میں سیاست چل رہی ہوتی ہے اسی طرح، یعنی جو گاؤں میں چودھری پاورفل ہے، وہ جس کو جدھر گھمائے، اور جو منافقتیں چل رہی ہوتی ہیں اور جو پروپیگنڈے چل رہے ہوتے ہیں گاؤں کے اندر، آپ دیکھیں وہی سارا کچھ دنیا کی سیاست بنی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عرب جو ہیں یہ مزید ذلیل ہو کے سامنے آ گئے، اور یہ کتنے کمزور ہیں کہ رات کو جب قطر کی بیس کے اوپر حملہ ہوا، ان کو بھاگتے ہوئے اب دیکھیں کس طرح یہ بھاگ رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک میزائل اگر دبئی، سعودیہ اور ان ممالک میں لگ جائے بلڈنگز میں، یہ پورے ملک ہی خالی ہو جائیں۔ یہ عرب جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو عیاش پرنسز، یہ بھاگ جائیں گے امریکہ،
اپنے جو تھوڑے سے پیسے ہیں بقایا سارے تو ادھر ہی ہیں، جو رہ گئے وہ بھی ادھر لے جائیں گے. عام عوام میں ایک بڑی تعداد یہاں پہ مثلا دبئی وغیرہ میں آپ دیکھیں انڈین پاکستانی بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں، وہ ویسے بھاگ اپنے ملک میں آ جائیں گے، وہاں پہ کوئی رہ گئے. یہ ان کی حالت ہے، اتنے یہ کمزور ہیں، مکڑی کے جال سے بھی زیادہ یہ کمزور ہے. تو اس وجہ سے ایران اگر جس طرح ایران کے ساتھ منافقت کرتے ہیں اور ایران کو نقصان پہنچانا ابھی بھی چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے پیچھے بھی کوششیں کی ہیں اور ہر لحاظ سے یہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اگر ایران ان کو ٹکر جائے اور ان کو جو ہے اگر ظاہر یہ کیونکہ دیکھیں مسلمان ہیں، مسلمان دوسرے مسلمان جو ہیں بہت سارے ہمارے ممالک میں بھی جس طرح پاکستان میں بھی وہ ویسے ہی ایک سنی شیعہ کا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں، یا یہ ایران تو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے. اس سے ہٹ کے بھی اب تو ایران کے پاس ایک اخلاقی جواز آ چکا ہے نا بہت بڑا. ایران نے جو ایک بہت بڑا میدان جیتا ہے وہ یہ کہ کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایران نے اس ملک کے اوپر جو اٹیک کیا کیوں کیا ہے، مثلا قطر کی بیس کے اوپر کیوں کیا ہے، امریکہ کی بیس ہے اصل میں لیکن قطر کے اندر کیوں کی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. امریکہ کے اوپر بھی اگر آج ایران حملہ کر دے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا، کسی بھی ملک کے اوپر جنہوں نے تجاوز کیا ہے، کیونکہ اخلاقی برتری ہے اس وقت ایران کی. یہ بہت بڑا میدان ہے جو ایران نے جیتا ہے. اس وجہ سے ایران امریکہ کی کسی بیس کے اوپر حملہ کرے، کوئی ادارہ اس کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ ایران کی مخالفت کرے، کوئی منصف شخص رائٹر نہیں مخالفت کر سکتا. سب کہہ رہے ہیں ان کے پاس جواز ہے. اس طریقے سے ایران کے اوپر انہوں نے حملے کیے اور چڑھائی کی ہے. تو دیکھیں ایران اخلاقی جنگ بھی جیتا ہے، یہ بہت بڑا میدان ہے. مغرب جو اپنے آپ کو اخلاق کا باپ سمجھتا ہے، ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ بھائی اصل تو انہی کے پاس ہے اخلاق. صحافیوں کو بھی انٹرنیشنل سمجھ لگ گئی، مسلمانوں کو بھی سمجھ لگ گئی کہ ایرانی ایک سویلائزڈ قوم ہے، اور واقعاً وہ سویلائزڈ ہے. جس طرح ہمارے ایک دوست کچھ دن پہلے بتا رہے تھے، آپ دیکھیں کہ وہ سنا رہے تھے کہ ہم عراق میں جب گئے تو عراق کا میں ڈرائیور بات کر رہا ہوں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے لڑ رہا ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں عام روٹین میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ لڑ رہے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن ایرانی اب دیکھیں بہت ملائم لوگ ہیں، نرم مزاج لوگ ہیں. اس کو کہتے ہیں سویلائزڈ لوگ. ایک تمدن ہے وہاں پہ، بولنے کا انداز، یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹیبل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں رہبر نے جب بھی خطاب ان دنوں میں کیا ہے جنگ کے دوران کتنے چنے ہوئے الفاظ اور نرمی سے کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستانی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جذباتی، آپ دیکھیں یہاں پہ مذہبی رہنما بھی لوگوں کو جذبات، مجالس میں آپ دیکھیں، محافل میں آپ دیکھیں، اسی طریقے سے کوئی اور موقع ہو ایسی تحریک کے لوگوں کو گفتگو کر رہے ہوں. پاکستان میں کئی مذہبی تحریکیں آپ کو پتہ ہے، تو بڑی جذباتی باتیں اور اس طرح حملے کی باتیں کرو، چڑھ دوڑو حملہ کر دو، اس طرح کی باتیں. علماء ہمارے اس طرح تقریریں کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں رہبر معظم کتنے بہتر، وہ ایک تو عظیم بہت عظیم خطیب بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنے نپے تلے ہوئے الفاظ، تم نے جنگ شروع کی ہے اب پھر تمہیں جواب ہی ملے گا. اب یہ نہیں کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، آئے مارا اور چلے گئے، اب یہ نہیں ہوگا. ٹھیک، کتنے بہترین الفاظ کا چناؤ. تو یہ بہت مہم چیز ہے، یعنی اخلاق کی برتری یہ ایران نے ہر لحاظ سے اپنی ثابت کی ہے، اور اس سے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو بہت پوائنٹس ہیں اس کے اندر جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہم سب کے لیے، شیعہ کمیونٹی کے لیے، سنی سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ عرب جو ہے وہ یہ عرب نامرد جو ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنے کمزور ہیں، آج ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بدنام تو یہ ہو گئے، نظروں سے تو یہ گر گئے، لیکن اندر اندر سے سوچ رہے، حتمن سوچ رہے ہوں گے یہ کہ جس اسرائیل کو ہم نے خدا بنایا ہوا تھا، آئرن ڈوم کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی وہ چڑیا بھی نہیں آ سکے کہ اسرائیل کے اندر. اور اس چیزوں سے، ان چیزوں سے انہوں نے عربوں کو بڑا خوش کیا ہوا تھا. ہم تمہیں اس طریقے سے محفوظ کر لیں گے کہ تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا، ہم تمہیں ایران سے بچا لیں گے. یعنی اصل میں انہوں نے ایران کو خطرہ قرار دیا تھا، اسرائیل نے عربوں کے لیے بیوقوف بنایا ہوا تھا ان کے. تو یہ بھی پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ بھائی جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی وہاں تو میزائل پہنچ گئے. تو ان عربوں کو اندر سے ہی اب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ خیانت کی، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی، کیا نتیجہ میں ملا. اور یہ ان کو پتہ ہے اسرائیل ہمارے ساتھ کیا کرے گا. آخری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مستقبل اس جنگ کا، بالآخر یہ جنگ یہاں پہ ختم ہو جائے گی. یہ اشارہ میں صرف اس پر الگ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا. دیکھیں یہ جنگ ختم نہیں ہونی، اگر ابھی رک بھی جائے، سیز فائر ہو جائے کچھ عرصے کے لیے، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے.
یہ جنگ جاری رہے گی، اس وقت تک ایک تو اس کا مہم پوائنٹ فلسطین کی آزادی ہے، یعنی اسرائیل کی نابودی، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اسرائیل نابود ہوگا، امریکہ کا ورلڈ آرڈر ختم ہوگا۔ آج امریکہ کی بات چلتی ہے نا پوری دنیا کے اندر، آپ دیکھیں غزہ اور اسرائیل کی جو حماس اور اسرائیل کی جنگ کے لیے کئی دفعہ جب قراردادیں پیش کی گئی تو کون ویٹو کرتا تھا؟ امریکہ۔ اس کی بات چلتی ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ ان کا ورلڈ آرڈر، یعنی ان کے جو ان کی طاقت ہے وہ ختم ہوگی، اور پھر جو ختم کرے گا وہ دنیا کے اوپر فیصلہ کون ہوگا؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ آج جنگ یہ رک بھی گئی، تو یہ اس کا نتیجہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ یہ پھر ظہور اسی سفر کے بعد ظہور ہے، ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان مسلمانوں نے وہ سفر کرنا ہے عالمی حکومت کے لیے، جس کی طرف ان یہودیوں کی نظر ہے، جو کرسچن زائنسٹ ہیں ان کی جو سوچ ہے کہ ہم عالمی حکومت کریں گے، ہم مسیح کریں گے، تو بالکل مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں جو نظریہ ہے وہ مہدویت کا ہے، آخر و زمان میں ایک آئیڈیل حکومت ہوگی، اور اس میں پھر شیعہ کا خاص نقطہ نظر ہے کہ امام موجود ہیں اور وہ ظہور فرمائیں گے، اور یہ شیعہ کا یہ سٹرونگ ہے یہ نظریہ، یعنی اس کے اثرات بہت زیادہ لوگوں میں نظر آتے ہیں، فکر تشیع میں نظر آتے ہیں، گہرا ہے یہ نظریہ مہدویت شیعہ کے ہاں بہت زیادہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرف بات جائے گی، آگے بڑھے گا سلسلہ، یہ رکنا نہیں ہے۔